کربلا کا ایک پیغام ہے، کیا ہم اس پیغام پہ بیانی ہی عمل پیرا ہیں بھی، یا ہم نے کربلا کو ایک رسم بنا دیا ہے؟ کربلا میں وہی بات ہے کہ میں تھوڑا سا ایسا نیچر وائز جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف نا ڈسکس کرنا نہیں چاہتی ہوں. میں ہمیشہ پروڈکٹیو دیکھتی ہوں. جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں کہ جی یہ مسائل چل رہے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ اس کے اگینسٹ میں جو پازیٹیو چیزیں آپ ان کی کمپین چلانا شروع کر دیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ آپ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اس کا انکار تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اور امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ٹھیک ہے، نیکی کا حکم دینے کے بھی مختلف مراتب ہیں. زبان سے کرنا ہے، یا یہ کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو نگیٹ کرنا ہے، یا اس کو عملاً دکھانا ہے، یا اس کا دل میں اس کا برا منانا ہے. تو مختلف جو ہے وہ ہمارے پاس ہر انسان کی ایک ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے جو کر سکتا ہے اس کی وہ ذمہ داری ہے. تو اس لیے میں زیادہ تر یہی چاہتی ہوں کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہے ہم اسے برا نہ کہیں، بلکہ جو اچھائی ہے اس کو زیادہ کر دیں، تاکہ خود بخود برائی جو ہے وہ دب جائے. جیسے ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، اس کے خلاف بہت ہوا ہے. آپ ہسٹری میں چلے جائیں، امام حسین علیہ السلام پہ تو ظلم ہوا، لیکن اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا. ایون قبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو پانی بہایا گیا، حل چلائے گئے، نام نشان قبر کا مٹانے کی کوشش کی گئی، وہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن ذکر امام حسین چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجالس ہی تو ہیں جو ان کو چلا رہی ہیں، تو اس کا فائدہ ہے. ان فائدوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے، تاکہ کیونکہ اگر برائی کو برا کہتے رہیں گے نا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. وہی بات ہے کہ میں ایک کسی سائیکالوجسٹ کو سن رہی تھی کہ جب بچوں کو تربیت کریں تو یہ نہ کہ غصہ مت کرو، کیونکہ اس کے ذہن میں جب غصہ آئے گا وہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے، اور کرو نیگیٹو ورڈ ہے، نہ تو نہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے جو بھی ہم نیگیٹیوٹی اس میں دیکھتے ہیں اس کی جگہ اس کو بیان کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اچھائیاں ہیں وہ بیان کریں. اس لیے امام حسین علیہ السلام کی جو ذکر ہے، اگرچہ اس میں رسم و رواج بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خلوص کی ویسے ہی کمی ہوتی ہے. جس طرح سے حالانکہ امام حسین علیہ السلام کا جو مین پرپز ہے وہ تو ہے نا بقائے لا الہ الا اللہ است حسین. تو امام حسین علیہ السلام نے جو ان کا جو مشن تھا، ان کا جو ویژن تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ظاہراً ختم ہو گئے، ظاہراً جو ہے وہ کربلا میں شہید کر دیے گئے، لیکن جب ان کے خاندان کو اسیر بنا کر، قیدی بنا کر شام تک یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید نے کہا کہ دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے، انہوں نے فرمایا، یعنی ایک بہترین پرسپیکٹو دکھایا کہ فتح کیا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اذان کی آواز سنو اور نماز پڑھی جائے تو سمجھ جانا کہ حسین زندہ ہے. لا تمحو ذکرنا، تم ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکو گے. تو یہ تو ہم کیا، ہم تو ادنا سے لوگ ہیں، ہم کیا، لیکن یہ تو اللہ کا ارادہ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ رسوم و رواج کی ہم بات کر رہے ہیں، جو نیگیٹیوٹی ہے اس پہ بھی بات کریں گے، وہاں سے ہو کے گزریں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں، جیسے آپ نے کہا شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین. کہ یزید کے ہاتھ پہ امام علی مقام نے بیعت نہیں کی. کمپرومائز، سمجھوتا، ڈیل یا ڈھیل کی اصطلاحات آج آپ استعمال ہوتی ہیں، کرتے ہیں. یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لینا چاہیے، مفاہمت کر لینی چاہیے. لیکن مفاہمت تو ہمیں نہیں ملتی ہے کہ اس طریقے سے وہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکفو لڑا دے کسی بلا سے مجھے. ظاہر ہے وہاں کوفے کی طرف جو سفر ہوتا ہے وہ اس کا کوئی مقصد تھا، کوئی نہ کوئی مشن تھا. تو برائی ہوتی بھی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. تو یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں، کیا کمپرومائزز کا درس ملتا ہے امام علی مقام کی اس شہادت اور قربانی سے؟ مفاہمت کا درس ملتا ہے، ڈیل کا درس ملتا ہے، ڈھیل کا درس ملتا ہے، یا پھر ڈٹ جانے کا درس ملتا ہے، لڑ جانے کا، کٹ جانے کا، مر جانے کا درس ملتا ہے؟
جی بالکل، ظلم کے خلاف یہ تو قرآن کی آیت ہے جو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو. تو امام حسین علیہ السلام نے اسی کو اپنا سلوگن بنایا ہے، ہائی ہاتھ من الذلہ، ذلت اور رسوائی ہم سے دور ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو اب یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے مقابلے میں جو ہے اس کا کردار کیسا ہے، امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے قیام اس لیے فرمایا کہ آپ نے خود اس کو اپنے خطوط میں مینشن کیا، اپنے لیٹرز میں مینشن کیا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حق اور باطل کو پامال کیا، حق اور باطل کو ملایا جا رہا تھا، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا تھا، اور اسی طرح سے دین کو پامال کیا جا رہا تھا. اب اس چیز کو ہم اس دور میں شاید اس طرح سے ثابت نہ کر سکیں، لیکن جب یزید نے سب کچھ کر دیا تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی زبان سے یہ کہا، جب وہ جو قیدی اور اسیر واپس شام میں لے کر آئے جا رہے تھے تو اس وقت اس نے جو ایک کوّا تھا وہ بول رہا تھا، تو اس نے کہا اے کوّے اب تو، کیونکہ اس زمانے میں عرب میں کوّے کا بولنا نحوست کاؤنٹ ہوتا تھا، تو کوّا جو بول رہا تھا اس نے شراب کے نشے میں، کیونکہ شراب نوشی اور کتوں کو رکھنا، بندروں کو رکھنا، انہیں حریر کا قیمتی لباس پہنانا، ان کے لیے پروٹوکول، وہ سب چیزیں وہاں پر عام تھیں. تو جب یہ قیدی آتے ہیں نا شام، تو اس وقت یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ امام نے کیوں قیام فرمایا تھا، کہ اس وقت کا عالم کیا تھا کہ یزید تخت پر تھا اور امام حسین علیہ السلام کا سر اقدر تشت پر تھا، شراب پی رہا تھا اور شراب امام حسین کے سر اقدس پر بھی ڈالتا جا رہا تھا، دندہائیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے حرمتی کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ حسین تیرے دانت بہت خوبصورت تھے، اور اس طرح سے بے حرمتی کر رہا تھا، اور سب خاندان دیکھ رہا ہے، اور 900 کرسی نشین ہے، مختلف مکاتب کے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ اپنی بادشاہت کو منا رہا ہے. اور جب کوّا بول رہا ہے تو کہتا ہے کہ اے کوّے اب تو جو بولتا ہے بول، نہیں بولتا نہ بول، میں نے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا ہے. یہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی قرآن نہیں اترا تھا، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈونگ رچایا تھا. یہ ایسے شخص کے خلاف امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام کا جو قیام تھا، جو ان کی ایک خداوند متعال کی طرف سے ایک وظیفہ تھا، کیونکہ وہ امام تھے، اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بارہا انٹروڈیوس کروایا تھا امام حسین علیہ السلام کو اس عنوان سے. جب بھی آپ ممبر پر خطاب فرماتے تھے اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام کبھی دامن ان کا اٹک جاتا تھا اور گر گئے اور رونے لگے بچپن میں، تو آپ اپنے ممبر کو چھوڑ دیتے تھے اور خطبے کو ترک کرتے تھے، امام حسین کو اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے اور انٹروڈیوس کروا دیتے، اے لوگو گواہ رہنا یہ میرا فرزند حسین ہے، جب یہ عراق کی طرف ارادہ کرے تم سب پر واجب ہے کہ تم اس کی نصرت کرو. تو یہ ایک طرح سے ایک امامت کی ذمہ داری بھی ان کو سونپی گئی تھی، اور انہوں نے اگر قیام کیا ہے تو اس لیے قیام کیا ہے کہ اس وقت دین پامال ہو رہا ہے. اور اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے، سٹینڈ نہ لیتے، تو یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اذانیں ہمارے ملک میں سنائی دے رہی ہیں، جب آپ باہر کنٹریز میں بھی ٹریول کرتے ہیں آپ کو پھر آئیڈیا ہوتا ہے، ہم جب اپنے وطن واپس پلٹتے ہیں تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہوتی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں. وہاں پہ کچھ پتہ نہیں چلتا کب صبح ہو رہی ہے، کب شام ہو رہی ہے، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی. مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل